بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب مبعوث فرمایا اور انہیں وحی کی کہ میں نے کسی شہر کو اس طرح فضیلت نہیں دی جتنی بیت المقدس کو دی ہے، اور اس میں بہترین درخت لگائے، لیکن اب اس شہر میں عمدہ درختوں کی بجائے خرنوب کے درخت ہوں گے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ پیغام سنا تو انہوں نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس رویے کی اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی۔ اللہ تعالی نے وحی فرمائی، اے ارمیہ، بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ جس شہر کو میں نے فضیلت بخشی وہ بیت المقدس ہے، اور بہترین درخت بنی اسرائیل ہیں جن کو میں نے غربت سے نکال کر وطن عطا کیا اور ظالم بادشاہوں سے نجات عطا فرمائی۔ اب انہوں نے میری اطاعت سے روگردانی اختیار کر لی ہے اور دن رات میری نافرمانی میں مصروف ہیں۔ میں ان پر ایک ایسے شخص کو مسلط کروں گا جو ان کا خون بے دریغ بہائے گا اور ان کا مال لوٹے گا۔ اگر یہ مجھ سے دشمن سے نجات کی دعا بھی کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں کروں گا، اور 100 سال تک اس شہر کو ویران رکھوں گا اور 100 برس کے بعد آباد کروں گا۔ جناب ارمیہ علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ پیغام سنایا تو بنی اسرائیل کے علماء زار و قطار رونے لگے اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اللہ تعالی سے ہماری نجات کی دعا مانگے۔ ہم نے بنی اسرائیل کے غلط کاموں میں کبھی شرکت نہیں کی۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے 7 دن روزہ رکھا اور اللہ کے حضور علماء بنی اسرائیل کی درخواست پیش کی، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ انہوں نے پھر 7 دن روزہ رکھا اور بنی اسرائیل کے علماء کی درخواست پیش کی، لیکن اس مرتبہ بھی اللہ کی جانب سے کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے پھر 7 دن روزہ رکھا اور ان علماء کی التجا اللہ کے حضور پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ جواب ملا کہ ارمیہ، کیا تم میری تقدیر اور فیصلے کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اگر تم نے ان کے لیے دعا سے اجتناب نہ کیا تو تمہارا چہرہ پشت کی جانب کر دوں گا۔ ان نام نہاد علماء سے کہہ دو، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھا لیکن تم نے انہیں منع نہیں کیا، اسی لیے ان کے جرم میں تم برابر کے شریک ہو، اور تم پر بھی میرا عذاب اسی طرح نازل ہوگا جیسے دوسرے بدکاروں پر نازل ہوگا۔ اللہ تعالی نے ان پر بخت نصر کو مسلط کر دیا جس نے اسرائیلیوں کا قتل عام کیا اور پورے شہر کو لوٹ کر آگ لگا دی اور بچ جانے والے افراد کو غلام اور کنیز بنا لیا۔ بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو میرے متعلق پہلے ہی بتا دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیں، یا اگر آپ کہیں اور جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی اور طرف جانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت ارمیہ علیہ السلام نے کچھ انجیر اور میٹھا اٹھایا اور گدھے پر سوار ہو کر شہر سے باہر جانے لگے۔ جب انہوں نے شہر کی بربادی دیکھی اور کتوں کو انسانوں کا گوشت کھاتے دیکھا تو انہوں نے بے ساختہ کہا کہ ان لوگوں کے مرنے کے بعد اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ خداوند عالم نے انہیں اسی وقت موت دے دی اور ان کے ساتھ ان کے گدھے کو بھی موت دے دی۔ 100 سال تک حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ان کے گدھے پر موت طاری رہی۔ پھر 100 برس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تو وہ آنکھیں جھپکتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالی کی ندا آئی، کم لبثت، اے ارمیہ تم کتنی دیر یہاں ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا، بس 1 دن۔ پھر انہوں نے سورج کی طرف دیکھا تو شام ہونے کو تھی، اور جب وہ اپنے گھر سے نکلے تھے تو صبح کا وقت تھا۔ انہوں نے فوراً اپنے کلام کی اصلاح کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، پورا دن نہیں بلکہ دن کا کچھ حصہ یہاں سویا رہا۔ اس وقت موت و حیات کے خالق کی طرف سے ندا آئی، تم اس حالت میں 100 برس پڑے رہے، اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، وہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی۔ ذرا اپنے گدھے کو تو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں ڈھیر ہوئی پڑی ہیں، اور یہ سب اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے قدرت کا نمونہ بنائے۔
اور گدھے کی ہڈیوں کی طرف نظر کرو کہ ہم کیسے ان کو جوڑ دیتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پس جب ان پر یہ واضح ہو گیا تو بول اٹھے کہ میں اب یقین کامل سے جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔